اور اس وقت براہ راست آپ کو لے چلیں گے کراچی، جہاں پر ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بات ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ منی بجٹ پاس ہوا اور 4.25 روپے بجلی کے فی یونٹ ریٹ میں اضافہ کر دیا گیا، 4.25 روپے۔ منی بجٹ پاس ہوا، 4 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، لیکن ان لوگوں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں خبر ملی کہ پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے مل کر کراچی کی سڑکوں پر احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا یار کیا خوددار لوگ ہیں یہ لوگ کہ اپنی حکومت کے خلاف جو ریکارڈ مہنگائی ہے ان کے دور میں اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جو ریکارڈ بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوا ہے، پیٹرول کے نرخوں میں اضافہ ہوا ہے، گیس، یوریا، کھاد، آٹا، چینی، ادویات، بے روزگاری، غربت، مہنگائی، اس کے خلاف آج پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے کراچی کی سڑکوں پر سراپا احتجاج ہوں گے۔ لیکن میری جو امید تھی اس نے بہت جلد دم توڑ دیا جب میں نے دیکھا کہ فوارہ چوک پر چند سو افراد، 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے چند سو افراد، میرے خیال میں اسٹیج پہ لوگ زیادہ تھے، سننے والے کم تھے، اور وہ احتجاج کر رہے تھے سندھ کے بلدیاتی نظام کے اوپر۔ اور لوگ اس لیے نہیں تھے وہاں پر کہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو وعدے پتہ نہیں کس چیز کے کرتے ہیں لیکن وفا کچھ نہیں کرتے، ان کے اعمال میں وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں نے اس دھرنے میں بھی ان کو ریجیکٹ کیا۔ وہ لوگ جو ماضی میں شہر کو بند کرا دیتے تھے، پہیا جام، ہڑتال، سڑکوں کو بند، گلی محلوں کو بند کرا دیتے تھے، اب کی بار آپ نے دیکھا کہ 3 بڑی سیاسی جماعتوں نے مل کر احتجاج کیا اور وہ رسپانس لوگوں کی جانب سے نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ جب کراچی میں گھروں کو مسمار کیا جا رہا تھا تو یہ 3 سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی تھیں؟ جب بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا تھا تو یہ تینوں سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی تھیں؟ جب متنازع سینسس کو، پاکستان کے تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع سینسس کو وفاقی حکومت اپروو کرنے جا رہی تھی اور اپروو کیا اس نے، تو یہ تینوں سیاسی جماعتیں کہاں تھیں؟ بالخصوص متحدہ قومی موومنٹ اور جی ڈی اے، جنہوں نے عوام کے سامنے بار بار یہ کہا کہ سینسس غلط ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کراچی کی آبادی کم دکھایا گیا ہے، کسی نے کہا سارے سندھ کی آبادی کو کم دکھایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب سینسس کے اوپر مہر لگانی تھی اس کے رزلٹ کے اوپر، تو نہ ایم کیو ایم نے سٹینڈ لیا نہ جی ڈی اے نے سٹینڈ لیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے اس کمیٹی کا سربراہ علی زیدی صاحب تھے۔ وہ کمیٹی جس نے متنازع سینسس کو اپروو کیا، اس کمیٹی کے سربراہ علی زیدی صاحب تھے، اور علی زیدی صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ میں گھوڑکی سے کراچی مارچ کروں گا۔ یہ مارچ کریں گے اور لوگ بتائیں گے، سندھ کی آبادی بتائے گی جو 3.5 سال میں انہوں نے صوبے کے ساتھ، صوبے کی عوام کے ساتھ سلوک کیا ہے نا، اس کا جواب سندھ کی عوام ان کو دے گی اگر یہ انہوں نے نکلنے کی کوشش کی۔ کیونکہ یہ بھی اب سوچ رہے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ 27 فروری کو جب پاکستان کی عوام کے بنیادی ایشوز حل کرنے کے لیے، وہ بنیادی ایشوز کیا ہیں؟ غربت، بھوک، مہنگائی، افلاس، کسانوں کو کھاد یوریا نہیں مل رہا، بدترین گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس وقت۔ آپ کے گھریلو صارفین ہو، آپ کے ٹرانسپورٹ کے صارفین ہو، آپ کے صنعتی صارفین ہو، ان کے پاس گیس میسر نہیں ہے، اور یہ ناکام نکمی حکومت ہر سال عوام کو صرف بری خبر سناتی ہے کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے، حل نہیں دیتی کوئی کہ کیسے ان کو حل مل سکے۔ تو جب بلاول بھٹو زرداری ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے
اس عوام ناکام نکمی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کی گھبراہٹ ہے کہ انہوں نے کہا ہم اسلام آباد چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وفاقی وزراء نے سوچا کہ اگر ہم اس وقت اسلام آباد میں ہوں گے تو پرابلم ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا چلو ہم کسی بہانے سے اسلام آباد سے نکلیں، گھوٹکی، ملتان، کراچی جائیں۔ یہ جہاں جائیں گے ذلت اور رسوائی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلے 3.5 سال میں انہوں نے پاکستان کی عوام کو ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کیا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ حکومت جو کہ احساس کی بات کرتی تھی، احساس پروگرام کی بات کرتی تھی، اس کے کسی ایک کام میں، کسی ایک فعل میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جس بے حسی کے ساتھ پچھلے 3.5 سالوں میں پاکستان کے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت نے جو زیادتی کی ہے، اس کی مثال آپ لوگوں کو نہیں ملے گی۔ پاکستان کی عوام سوچ رہی ہے کہ وہ پرانا پاکستان جس میں 85 روپے 88 روپے لیٹر پیٹرول ملتا تھا وہ بہتر ہے، 147 کا پیٹرول ہو گیا ہے۔ وہ پرانا پاکستان بہتر ہے جس میں 55 روپے کلو چینی ملتی تھی، آج 115 120 125 پر نہیں ملتی، ڈھونڈنا پڑتی ہے۔ وہ پاکستان بہتر ہے جہاں پر آٹا، ادویات، یوریا کھاد، گیس لوگوں کو ملتی تو صحیح، ابھی تو ان کی مافیاز کی وجہ سے ہر چیز ناپید ہو گئی ہے۔ اور میرے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے متحدہ قومی موومنٹ جب ہماری اتحادی تھی تو ہر تیسرے ہفتے حکومت چھوڑ دیتی تھی کہ جی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں۔ 3.5 سالوں میں میرے خیال میں 2 درجن بار پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ چھوڑیں، کوئی ہلکا سا اندیا دیا جاتا ہے نا، وہ بھی نہیں دیا۔ مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جی ڈی اے جو کہ ابھی احتجاج کر رہی تھی، جب اتنا متنازع سینسز پارلیمان سے ان لوگوں نے اپروو کرایا تب انہوں نے دھرنا کیوں نہیں دیا؟ چلے کراچی میں نہیں دیتے، خیرپور میں دے دیتے، سانگھڑ میں دے دیتے، گھوٹکی میں دے دیتے، نہیں۔ جماعت اسلامی ابھی 3.25 روپے بجلی کے فری یونٹ میں اضافہ ہوا ہے، 4 روپے پیٹرول میں اضافہ ہوا ہے۔ بے روزگاری، غربت، گیس آپ کے سامنے ہے۔ اس معاملے پہ آپ کو جماعت اسلامی اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے، لاہور میں دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر ایک نیا قانون لا کے یہ لوگ بلدیاتی الیکٹڈ بلدیاتی نمائندے جو ہیں ان کو اسسٹنٹ کمشنر کے ماتحت کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ آپ چاہیں گے وہ رولز میں آپ کو دے دوں گا، لیکن جماعت اسلامی پشاور میں دھرنا دینے کا نہیں سوچ رہی، لیکن کراچی شہر میں جہاں پر ایک ایسی حکومت ہے جس نے تمام اختلاف کے باوجود بلدیاتی نظام کو اپنی مدت پورے کرنے کا حق دیا، اور بلدیاتی نظام جب ختم ہوا تو اب 2022 میں جو نیا نظام لے کر آئے وہ 2013 کے مقابلے میں اور بہتر ہے، اس میں اور اختیارات دیے گئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ اس نظام کو چلنے دیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں بڑا احترام کرتا ہوں نعیم الرحمان صاحب کا، آج میں ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کا کراچی میں کم بیک ہو رہا ہے، اور میں کراچی والوں کو یہی بتانا چاہوں گا کہ ساری جو دھرنا کی سیاست چل رہی ہے یہ کم بیک کی کوشش ہے۔ ساری یہ جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ کسی طریقے سے کراچی میں کم بیک ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کے سامنے یہ جب عیاں ہو چکی ہے کہ جو کم بیک والے ہیں وہ ماضی میں کم کر چکے ہیں، اور کراچی والوں نے ان کو بیک بھیجا تھا۔ اب کراچی والے نئے آپشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، اور یہ پریشانی لاحق ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کو جب ہی یہ دھرنے دے کے
اس طرح کی بیان بازی کر کے ایک اچھا متوازن مقامی حکومت کا جو نظام سندھ حکومت لے کر آئی ہے اس کو جیپرڈائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری چیز میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بار بار یہ لوگ کہتے ہیں اس بلدیاتی نظام کو واپس لو، یہ کہتے ہیں بلدیاتی نظام صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کو واپس لیا جائے، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر بلدیاتی نظام کو آج واپس لے لیا جائے تو الیکشن ہو پائیں گے پھر؟ یعنی کہ آپ لوگ رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے، بخوبی اندازہ ہے کہ اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو آپ لوگ بحیثیت سیاسی جماعت کے کراچی والوں کے لیے آپشن نہیں ہے، بلکہ سارے سندھ میں آپ لوگ آپشن نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس قانون کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے فی الحال الیکشن سے آپ کو راہ فرار مل سکے۔ میں بتانا چاہوں گا کوئی راہ فرار آپ کو نہیں ملے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سمجھتی ہے کہ ایک اچھا متوازن بیلنس قانون صوبہ سندھ کے اندر رائج کیا گیا ہے۔ آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے سندھ کے منتخب اسمبلی نے اس قانون کو پاس کیا ہے، اور وہ قانون پنجاب کے مقابلے میں، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے مقابلے میں ایک بہتر بیلنس اور پراپر قانون ہے۔ اور جو ماضی میں آپ تنقید کرتے تھے سندھ حکومت پہ پانی سیوریج سینیٹیشن کے حوالے سے، یہ وہ اختیارات جو کہ لاہور میں بھی نہیں ہے وہاں کے میئر کے پاس، وہ اختیارات اس نئے نظام کے ذریعے منتخب میئر کو دیے جا رہے ہیں۔ تو خدا را اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے قوانین کو متنازع نہ بنائیں، الیکٹورل پروسیس کو متنازع نہ بنائیں، الیکشن ہونے دیں تاکہ فوری طور پر جو الیکٹڈ نمائندے ہیں جن کی عوام کے بلدیاتی وہ آئیں، حلف لیں، حلف ہوں اور خدمت کریں، اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، ایڈمنسٹریٹر کا سیٹ اپ ہے، یہ ختم ہو۔ بہت شکریہ۔ ریاست پاکستان کی بینکرپٹ یا دیوالیہ کی باتیں ہو رہی ہیں، شبر بیدی نے بھی یہ بات کہی تھی، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کیونکہ ابھی تو جو نیا قانون ہے اس کے مطابق جو ہے نا ہم اپنے گھر کے پیسے بھی خرچ کرنے پہلے پڑوس سے ہمیں پوچھنا پڑے گا اس کو استعمال کرنے سے پہلے۔ تو یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں ریاست کو، اور آگے جا کر کہاں پر کھڑے ہوں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو، پاکستان کو قائم و دائم رکھے، لوگوں کی بری نظر سے اور ان لوگوں کے برے اعمال سے پاکستان کو بچائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3.5 سالوں میں جتنی زیادتی یہ پاکستان سے، پاکستان کی عوام کے ساتھ کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے، اور جب بھی آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ صرف 3.5 سال کے عرصے میں کوئی ایک چیز بتائیں جس کے اوپر ان کا اسکینڈل نہ آیا ہو۔ ادویات، آٹا، چینی، پیٹرول، LNG، بجلی، سرکولر ڈیٹ، یوریا، فرٹیلائزر۔ کراچی میں ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 3 جماعتوں کے چند سو افراد بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ معیشت کو تباہ کرنے کے بعد اسٹیٹ بینک کو بھی IMF کے حوالے کر دیا گیا ہے۔